बचपन से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर नबी होने के आसार जाहिर होने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि सूरज, चांद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन ये ख्वाब अपने वालिद यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, जिस पर उन्होंने अपने बेटे यानी यूसुफ को ये मशवरा दिया कि वो इस ख्वाब के बारे में किसी को भी ना बताए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AMI इंडियन रिएक्शन। गुड इवनिंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत दिनों से आपसे नहीं मिल पा रहे थे और हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए आप सभी लोगों से हम हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं। थोड़ी सी कॉलेज के काम में जो एग्ज़ाम था तो उसके लिए थोड़ा बिजी थे, इस कारण हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इंशाअल्लाह वो उम्मीद है कि अब रेगुलर वीडियो रहेगी। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो है एक बहुत ही ऊंचे मकाम और बहुत ही ऊंचे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया की तमाम इंसानों में आधी खूबसूरती उस एक नबी को दी गई थी। आज जो दुनिया की सबसे खूबसूरत, चाहे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो या लड़का हो, और तमाम इंसान जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खूबसूरती अता फरमाई है, उन सभी लोगों और तमाम इंसानों में आधी खूबसूरती सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थी। तो आज उन्हीं के बारे में हम और भी बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में हमें एक नई खुशी मिलती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हमारी दुनिया के इतिहास में आने वाले सबसे मशहूर पैगंबरों का जिक्र किया जाता है तो उनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारी दुनिया के इतिहास की एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिनको मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। क्योंकि जहां एक तरफ इनका जिक्र पूरी डिटेल के साथ बाइबल में मौजूद है तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान में तो इनके नाम की पूरी एक सूरत ही मौजूद है, जिसमें उतार चढ़ाव से भरपूर इनकी पूरी ज़िंदगी को बयान किया गया है। बस फ़र्क इतना है कि हम लोग तो इनको हज़रत यूसुफ के नाम से जानते हैं, मगर इंग्लिश कंट्रीज़ में रहने वाले लगभग सारे के सारे लोग इनको यूसुफ की बजाय जोसेफ के नाम से पुकारते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से रिलेटेड ऐतिहासिक किताबों में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली चीज़ें मौजूद हैं कि जिसको सुनने के बाद आप लोग भी पूरी तरह से चौंक जाएंगे। मगर उससे पहले कुछ नज़र डालते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर। बचपन से ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर नबी होने के आसार जाहिर होने लगे थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि सूरज, चांद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन ये ख्वाब अपने वालिद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, जिस पर उन्होंने अपने बेटे यानी यूसुफ को ये मशवरा दिया कि वो इस ख्वाब के बारे में किसी को भी ना बताए। मगर अफसोस, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ख्वाब को उनकी सौतेली माँ ने चुपके से सुन लिया था और फ़ौरन इस ख्वाब को जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाकी 11 भाइयों को बता दिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से एक भाई के जिसका नाम यहूदा था, उसने कहा कि ख्वाब में चांद, सूरज, सितारों का सजदा करना, मतलब कि सूरज से मतलब है हमारे फादर यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, चांद से मतलब है हमारी माँ और 11 सितारों का मतलब है हम सब लोग, यानी कि हज़रत यूसुफ हमको हकीर समझता है, हमको अपने से कम आंकता है। बस इसी दिन से ही उनके भाई उनसे जलने लगे थे और ये दावा करने लगे थे कि यूसुफ हमसे हमारे बाबा यानी हज़रत याकूब को छीनना चाहता है। एक दिन मौका पाकर वो सभी भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर एक रेगिस्तान में ले गए और वहाँ ले जाकर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मारा पीटा, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ख्मी भी हो गए। इवन उनका एक भाई कि जिसका नाम यहूदा था, उसने तो खंजर निकाल कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की भी कोशिश की, मगर उन्हीं भाइयों में से ही जो सबसे बड़े भाई थे उन्होंने यहूदा को ऐसा करने से रोका और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों से खून को साफ करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि अब
اب ان لوگوں کو حضرت یوسف کو چھوڑ دینا چاہیے اور واپس اپنے ساتھ میں گھر لے جانا چاہیے، مگر اس پر یہودا کے ساتھ ان کے باقی بھائی اپنے بڑے بھائی کو ہی قتل کرنے کی دھمکی دینے لگے، جس پر اب بڑے بھائی نے سمجھایا کہ چلو بھلے ہی گھر لے کر مت جاؤ تو قتل بھی مت کرو، بلکہ یوسف کو یہاں سے بہت زیادہ دور جانے دو، جس پر اب سب بھائیوں نے حامی بھرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور اس ریگستان کے ایک بہت زیادہ گہرے اور نمکین پانی کے کنویں کے پاس پہنچے، جہاں پہنچ کر انہوں نے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض نکالی اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پوری طرح سے بھگو دیا اور فوراً واپس اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر جب ان کے والد یعنی فادر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں سے پوچھا کہ آخر یوسف کہاں ہے، تو وہ لوگ گھٹنوں پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ قمیض دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ حضرت یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یعنی جو قمیض تھی ان کو خون بکرا ذبح کر کے اور ان پر خون لگا کر کے ان کے والد صاحب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو پتا جی تھے، فادرز تھے، ان کے سامنے یہ پیش کیا گیا تھا اور دور جا کر کھیلنے لگے تھے، مگر شام کے وقت جب ہم نے سوچا کہ چلو گھر واپس چلنا چاہیے تو وہاں دیکھ کر پایا کہ حضرت یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے وہ قمیص لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر کچھ دیر بعد واپس آئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو اس کی یہ قمیض پھٹی ہونی چاہیے تھی، جس پر ان کے سبھی بیٹوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کا بیٹا یہودا نے جواب دیا کہ اس بات پر تو ہم لوگ بھی حیران ہیں، جس پر اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹو توبہ کر لو کیونکہ ہمارا خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سبھی بیٹوں سے ناراض رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے پاس سے جا رہے ایک تجارتی قافلے نے نکال لیا تھا اور ان لوگوں نے مصر کے بازار میں جا کر ایک غلام کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کو بیچ دیا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھی طرح سے رکھا اور ان کو پالا پوسا، یہاں تک کہ وہیں پر ہی حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تھے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی ایک بیوی کہ جس کا نام زلیخا ہوا کرتا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دن موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا اور وہاں پر اپنی خواہش کا اظہار کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فزیکل ریلیشن بنانے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی اس خواہش کو پوری طرح سے رد کر دیا، جس پر اب اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایک کے بعد ایک لگاتار 7 دروازے کھلتے چلے گئے اور آخری دروازے پر عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے بڑی چالاکی کے ساتھ کہا کہ تیرے گھر میں جو گناہ کا ارادہ کرے اس کو یا تو قید میں ڈالا جائے یا پھر سخت عذاب دیا جائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً عزیز مصر سے کہا کہ معاملہ اس کا بالکل الٹا ہے، کیونکہ یہی اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھ کو پھسلایا کرتی تھی۔ ایسے موقع پر زلیخا کے خاندان کے ہی ایک بالکل چھوٹے سے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے فیور میں گواہی دی تھی، اور یقیناً یہ ایک پیغمبر ہونے کے ناطے حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس بچے نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اگر حضرت یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب حضرت یوسف سچے ہیں، اور یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی قید میں ڈالنے کا آرڈر جاری کیا گیا، اور یہ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ عزیز مصر پورے شہر میں اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کی وائف نے ایسا کیا ہے تو یقیناً پورے شہر میں اس کی وہ ساری عزت مٹی میں مل جائے گی کہ جو اس نے پوری زندگی میں بنائی ہے۔ مگر پھر اتہاس نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے دھیرے دھیرے وقت کو بدلا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بچپن میں ایک غلام کے طور پر بکتے بکاتے مصر پہنچے تھے اور جوانی میں مصر کے ہی قید میں ڈال دیے گئے تھے، وہ کچھ وقت کے بعد مصر کی گدی تک پہنچ گئے تھے، یعنی پورے کے پورے مصر کے حکمران بنا دیے گئے تھے۔ امیر مصر بننے کے بعد ہی ان کی ملاقات ان کے بھائیوں سے بھی اس وقت ہو گئی تھی کہ جب ان کے بھائی مصر میں غلہ لینے کے لیے پہنچے تھے، اور بعد میں بھائیوں کی مدد سے ہی ان کی ملاقات اپنے فادر یعنی والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی وجہ سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی تھی۔
بات کریں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لگ بھگ 120 سال کی عمر پائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو لے کر لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں رہنے والے لوگوں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ہمارے محلے میں دفن کیا جائے، مگر ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو ٹچ کرتا ہوا گزرے گا اور اس پانی کے ذریعے سے پورے مصر کے لوگ برکت حاصل کریں گے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کی باڈی یعنی جسم مبارک کو ایک سنگ مرمر کے صندوق میں اچھی طرح سے بند کر کے نیل ندی کے اندر دفنا دیا گیا، جس کو آج کے دور میں بہت سارے لوگ نائل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مصر کی وہی ندی ہے کہ جس کے پاس دنیا کی سب سے لمبی ندی ہونے کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ فی الحال لگ بھگ 400 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا آرڈر دیا گیا، تو ساتھ ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آرڈر بھی ملا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ لہٰذا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت لے کر بھی نکل پڑے، اور بعد میں اس کو لے جا کر فلسطین میں اس جگہ پر دفن کیا گیا کہ جہاں پر پہلے سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں موجود تھیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اس ویڈیو میں کافی ایسی ڈیپلی نالج دی گئی ہے کہ جس کی بات ہمیں بہت پہلے سے جانکاری نہیں تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باقی کئی دھرم کے لوگ ہیں جو انہیں مانتے ہیں، انہیں جوزف کے نام سے یا الگ الگ نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے ایک ایسے نبی تھے جن کو آدھی خوبصورتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی، اور انہوں نے جب ایک غلام کے طور پر آئے اور مصر میں تھے، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ جب ان کی وفات، جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ہر کوئی چاہتے تھے کہ انہیں ان کے شہر میں ان کا دفن کیا جائے، لیکن پھر بعد میں انہیں نیل ندی میں دفن کر دیا گیا تاکہ ان کی پانی جو ہے وہ چھوتا ہوا سارے شہر کو جائے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔